اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو دروازہ خاص طور سے روزے داروں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ کن کے لیے؟ جو ایمان لائے۔ آج جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے اپنے انداز میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن رب نے جو انعام تیار کر رکھا ہے، جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں بغیر حساب کے، بے حساب، جو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا، وہ کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے، جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دنیا میں انسان جب کوئی چیز بناتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے اس کا بھی ایک بہت اہم مقصد ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے اندر تم نے روزہ رکھا ہے تو یہ روزہ تمہیں گناہوں سے بچائے، یہ روزہ تمہیں بے حیائی سے بچائے، یہ روزہ تمہیں بدنگاہی سے بچائے، یہ روزہ تمہیں بدکاری سے بچائے، یہ روزہ تمہیں جھوٹ سے بچائے، چغلی سے بچائے، غیبت سے بچائے، لوگوں کا مال کھانے سے بچائے، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچائے۔ یہ مقصد ہے روزے کا، یہ مقصد ہے تقویٰ کا، یہ تعریف ہے تقویٰ کی، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچا لینا کن چیزوں سے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کے غصے سے۔ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اللہ تعالیٰ کی معصیت والے کاموں سے، ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ کام جب کوئی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں متقی۔ اور رب ہم سے یہی چاہتا ہے، اللہ ہم سے صرف اسی لیے نہیں کہ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، یہ نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں انقلاب آئے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے کی زندگی اور رمضان مبارک کی زندگی میں فرق آئے۔ مقصد یہ ہے کہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی گزارے۔ مقصد یہ ہے کہ شیطان کی دوستی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آئے۔ مقصد یہ ہے کہ گنہگار والی زندگی چھوڑ کر نیک لوگوں کے زمرے میں اپنے آپ کو شامل کروائے۔ یہ مقصد ہے رمضان المبارک کا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بڑی پیاری تعریف اس کی، تقریباً یہ بہت مشہور تعریف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابی بن کعب نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، یا غالباً حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب سے تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو کہا تھا کہ ایسا راستہ ہے جس میں دونوں طرف جھاڑیاں ہیں اور آپ کو اس راستے سے گزرنا ہے، تو کیسے گزریں گے؟ عمر بن خطاب نے کہا تھا، سب سے پہلے میں اپنے کپڑے کو سمیٹوں گا، اور صرف کپڑا سمیٹنا نہیں ہے، راستے میں چلتے ہوئے ایسا راستہ ہے جو چھوٹا سا راستہ ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں یا کانٹے بچھے ہوئے ہیں، آپ کو وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ کرنا کیا ہوگا؟ عمر بن خطاب نے کیا سکھایا ہے؟ کہا سب سے پہلے میں اپنے کپڑے کو سمیٹوں گا۔ صرف کپڑا سمیٹنا نہیں ہے، کپڑا سمیٹیں گے تو چلنے میں ادھر ادھر جب ہو جاتا ہے انسان تو اس کو کانٹے بھی کر سکتے ہیں۔ کپڑا سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تمہارے قدم کہاں پڑ رہے ہیں، تمہارے قدم سیدھے جا رہے ہیں یا نہیں۔ تمہارے قدم اگر دائیں طرف ہو گئے یا بائیں طرف ہو گئے، یا اگر آپ نے آگے نہیں دیکھا یا اپنے سائڈ میں نہیں دیکھا، تو وہ کانٹے ممکن ہے آپ کو کریں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، یہ زندگی ایک راستہ ہے، اس کے دائیں طرف بھی شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اس کے بائیں طرف بھی شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، دائیں طرف بھی برائیاں ہیں، بائیں طرف بھی برائیاں ہیں۔ یہ زندگی ایک راستہ ہے جس سے تم کو گزرنا ضرور ہے، لیکن دائیں طرف بھی گناہ کے راستے بہت عام ہیں، بائیں طرف بھی گناہ کے راستے بہت آسان ہیں۔ گزرنا ہے گناہوں کی زندگی سے بچا کر، گزرنا ہے شیطان کے حربوں سے بچا کر، گزرنا ہے بدکاروں کی زندگی کو چھوڑ کر، گزرنا ہے شیطان کی چالوں سے بچ کر سیدھے راستے کی طرف۔ یہ تقویٰ ہے۔ یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے
انشاءاللہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام اللیل کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایمان کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث امام مسلم نے لائی ہے کتاب الایمان میں. کتاب الایمان میں یہ حدیث لانے سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تراویح یہ ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے. رات کا قیام یہ ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اسی لیے جب معلوم یہ ہوا کہ تہجد کا اہتمام یا تراویح کی نماز سے ایمان سے جڑا ہوا کوئی چیز جڑی ہوئی چیز ہے تو پھر اس کی اہمیت ہمارے نزدیک زیادہ ہونی چاہیے. پیارے نبی نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو رمضان میں قیام کرے. ایک الفاظ پر غور کریں گے. پیارے نبی نے کہا رمضان, رمضان کیسے کہتے ہیں؟ پورا ایک مہینہ ہے رمضان کا. رب نے جو 12 مہینے بنائے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے رمضان کا. رمضان کہتے ہیں پورے مہینے کو, ایک دو دن کو نہیں کہ ایک دن تراویح پڑھ لیا فرصت ہو گئے صاحب یا 2 رکعت پڑھی باہر جا کر پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں, باہر گئے بار بار وضو بنائے جا رہے ہیں. معلوم ہے کہ عشاء کی اذان اتنے بجے ہے, عشاء کی نماز اتنے بجے, جان بوجھ کر لیٹ آئیں گے تاکہ امام صاحب تراویح پڑھاتے رہیں, ہم عشاء کی نماز پیچھے پڑھتے رہیں گے.